اچھا، تو آج ہم ایک کافی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، فلسطین اسرائیل تنازع، اور خاص طور پر اسماعیلی مسلمانوں کے جو 49ویں امام ہیں مولانا شاہ کریم الحسینی، ان کا اس پر کیا نقطہ نظر ہے؟ جی، تو ہم کوشش کریں گے کہ امام کے زاویہ نگاہ کو سمجھیں۔ ہاں، اور ان کی حکمت عملی کیا ہے، کیونکہ ایک سوال جو اکثر سننے میں آتا ہے۔ جی بالکل، کہ امام صاحب نے اس تنازع پر کھل کر بات کیوں نہیں کی، یا کوئی براہ راست مداخلت؟ تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی رہنمائی وہ براہ راست سیاسی بیانات سے ہٹ کر ہوتی ہے؟ بالکل، ذریعہ یہ بتاتا ہے ان کا زور اصولوں، طویل مدت اقدامات اور سفارتکاری پر زیادہ ہے۔ اچھا، یعنی اخلاقی اور روحانی قیادت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ جی ہاں، اور ذریعہ اسے قرآنی تعلیمات سے بھی جوڑتا ہے۔ قرآن میں بھی تو غور و فکر اور آپ کہہ لیں کوشش پر زور ہے نا؟ جیسے سورۃ العنکبوت میں۔ بالکل، آیت 69 کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ اور ایک اور آیت بھی ہے، سورۃ فصلت والی؟ جی، سورۃ فصلت آیت 53 کہ نشانیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ واضح ہوتی ہیں، مطلب سچائی یا رہنمائی فوراً نہیں ملتی۔ تو یہ امام کے انداز کی عکاسی کرتا ہے، محتاط تدریجی انداز؟ جی بالکل، فوری رد عمل کے بجائے گہری سمجھ اور حکمت عملی۔ تو یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ اگر عوامی بیانات زیادہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب لا تعلقی ہے؟ درست کہا، بالکل نہیں۔ ذریعہ واضح کرتا ہے کہ عوامی بیانات کی کمی لا تعلقی نہیں۔ امام نے وقتاً فوقتاً انٹرویوز میں بات کی ہے۔ ہاں، اگرچہ شاید وسیع تر تناظر میں۔ جی، وسیع اور تناظر میں، امن اور انسانی وقار کے حوالے سے۔ مجھے وہ 2010 والا انٹرویو یاد آ رہا ہے، پولیٹک انٹرنیشنل کو جو دیا تھا۔ ذریعہ اس کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے۔ ہاں، وہ اہم انٹرویو تھا۔ اس میں انہوں نے تھیوکریسی یعنی مذہبی حکومتوں پر بات کی۔ کن ممالک کا ذکر تھا؟ انہوں نے ایران، اسرائیل اور سعودی عرب کا نام لیا تھا تھیوکریٹک ریاستوں کے طور پر، اور اس بات پر زور دیا کہ مذہب کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے۔ اچھا، ان کا ایک قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ سیاست سیاستدانوں پر چھوڑ دینی چاہیے اور خدا کو خدا پر۔ یہ تو کافی واضح موقف ہے سیکولرزم کے حوالے سے۔ جی بالکل، اور انہوں نے آئین کی اہمیت پر بھی بات کی تھی۔ ہاں، کہ کمزور آئینی ڈھانچے جو ہیں وہ سیاسی عدم استحکام کا باعث بنتے ہیں۔ بالکل، اگرچہ انہوں نے یہ بھی مانا کہ انہیں اسرائیلی آئین کی تفصیلات کا زیادہ علم نہیں، لیکن بنیادی نقطہ یہی تھا کہ پائیدار امن کے لیے مستحکم آئینی نظام ضروری ہے۔ اس انٹرویو میں سب سے خاص بات شاید وہ تھی جب ان سے پوچھا گیا کہ اسرائیل کو پائیدار امن کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اور ذریعہ کے مطابق ان کے جواب کے 2 اہم نکات تھے۔ پہلا نقطہ کیا تھا؟ پہلی شرط انہوں نے کہا ایک قابل عمل فلسطینی ریاست کا قیام ہے، اسے انہوں نے بنیادی ضرورت قرار دیا۔ یہ تو خیر کافی معیاری نقطہ ہے، اکثر یہی بات ہوتی ہے۔ جی یہ تو ہے، لیکن دوسری شرط وہ کافی منفرد تھی۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا میں جو شیعہ اقلیتیں ہیں ان کی طرف سے اسرائیل کی قبولیت ضروری ہے۔ شیعہ اقلیتوں کی طرف سے یعنی عراق، بحرین، لبنان، شام، ان علاقوں کے حوالہ دیا تھا؟ جی بالکل، ذریعہ کے مطابق امام کا کہنا تھا کہ صرف سنی اکثریتی ممالک کے ساتھ معاہدے کافی نہیں ہیں، جب تک ان ممالک میں جو بااثر شیعہ کمیونٹیز ہیں وہ اسرائیل کو قبول نہیں کرتی تب تک دیر پا امن ممکن نہیں۔ جی، ان کے مطابق نہیں۔ یہ واقعی علاقائی سیاست کی ایک ایسی گہرائی ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ افغانستان میں سابق جنگجو سرداروں یا طالبان کی نمائندگی کا سوال تھا۔ جی، اس پر ان کا جواب بڑا دو ٹوک تھا۔ انہوں نے کہا آپ یا تو جمہوریت کے نتائج کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ورنہ آپ جمہوریت کو مشروط کرنے کی بات کر رہے ہیں، مطلب جمہوری عمل کا احترام وہ بنیادی شرط ہے۔ صحیح، اور یہی بات انہوں نے حماس جیسے گروہوں کے حوالے سے بھی کی تھی۔ جی، مگر وہاں ایک شرط لگائی تھی۔ اچھا، وہ کیا شرط تھی؟ شرط یہ تھی کہ کیا وہ گروہ آفاقی اخلاقیات کا احترام کرنے پر تیار ہے، یعنی کاسموپولیٹن ایتھکس۔ آفاقی اخلاقیات مطلب وہ بنیادی انسانی اصول؟ بالکل، جیسے انسانی وقار، بنیادی حقوق کا احترام، یہ چیزیں یہ کسی خاص ثقافت یا مذہب سے بالا تر ہیں۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ نقطہ ہے۔
تو صرف الیکشن جیتنا کافی نہیں بلکہ کچھ اقدار کی پاسداری بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کوئی تاریخی مثالیں بھی دیں اس سلسلے میں؟ جی بالکل، انہوں نے کینیا میں جومو کینیاٹا کی ماؤ ماؤ تحریک کا ذکر کیا اور جنوبی افریقہ میں ANC کا۔ اچھا۔ ان کا نقطہ یہ تھا کہ دیکھیں، ماضی میں جن گروہوں کو انتہا پسند سمجھا جاتا تھا وہ بھی وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں اور مرکزی دھارے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، ان کا خیال تھا کہ اگر انتہا پسندی کی جو اصل وجوہات ہیں جیسے ناانصافی ہے یا پسماندگی ہے، اگر ان کو حل کیا جائے تو تبدیلی آ سکتی ہے۔ بالکل، تو وہ گروہ ایک زیادہ آپ کہیں معقول سیاسی ایجنڈے کی طرف واپس آ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم پیرس میچ والے انٹرویو کو دیکھیں تو وہاں انہوں نے سیاست اور مذہب کے فرق پر زور دیا ہے۔ ہاں، وہاں جب ان سے پوچھا گیا مشرق وسطیٰ کے بارے میں، خاص طور پر اسرائیل فلسطین تنازع کے حوالے سے، جی، تو انہوں نے واضح کیا کہ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی مسئلہ ہے اور وہ اس میں براہ راست مداخلت نہیں کریں گے۔ یعنی ایک مذہبی رہنما کے طور پر وہ سیاسی معاملات میں براہ راست حصہ لینے سے گریز کر رہے ہیں؟ بالکل، یہ ایک واضح لکیر ہے جو وہ کھینچتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک یعنی AKDN کے ذریعے وہ سول سوسائٹی کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اچھا، یعنی ترقیاتی کاموں کے ذریعے؟ جی، خاص طور پر صحت، تعلیم اور معاشی ترقی کے شعبوں میں، اس خطے میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی۔ اور اسی انٹرویو میں ایک اور اہم بات تھی کہ مسلم دنیا میں جو تنازعات ہیں ان کو صرف مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ جی ہاں، انہوں نے اس پر کافی زور دیا کہ زیادہ تر تنازعات کی وجوہات اسلامی عقیدے سے باہر ہیں اور یہ کہ مسلم دنیا کو ایک ہی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ یعنی وہ بہت متنوع ہے؟ بالکل، اتنی ہی متنوع جتنی کہ آپ کہہ لیں مسیحی دنیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس کو ایک مونولیتھک بلاک نہ سمجھا جائے۔ اس کی وضاحت کے لیے انہوں نے کوئی مثال استعمال کی تھی؟ ہاں، انہوں نے ایک بہت اچھی مثال دی۔ انہوں نے کہا جیسے آئرلینڈ یا اسپین میں جو باسکی تنازع تھا، ان مسائل کو آپ پورے کیتھولک عقیدے کی نمائندگی تو نہیں کہہ سکتے نا۔ صحیح بات ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی تنازع میں شامل لوگ مسلمان ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تنازع اسلام کی وجہ سے ہے یا اسلام کی نمائندگی کرتا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اسرائیل فلسطین تنازع کی جڑیں تو پہلی جنگ عظیم تک جاتی ہیں۔ یہ ایک تاریخی اور سیاسی مسئلہ ہے۔ تو اگر ہم ان انٹرویو سے حاصل ہونے والی اہم باتوں کو سمیٹیں تو وہ یہ ہیں: ایک تو جمہوری عمل کا احترام، بھلے نتائج ہمیں پسند نہ ہوں۔ جی۔ دوسرا، سیاسی تحریکوں میں تبدیلی کے امکان کو ماننا، لیکن شرط یہ کہ وہ بنیادی انسانی اقدار کا احترام کریں۔ بالکل۔ تیسرا، سیاسی تنازعات اور مذہبی عقائد میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں۔ اور چوتھا، مسلم دنیا کے اندر جو تنوع ہے اسے سمجھنا۔ بالکل صحیح۔ جو لبنانی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کو دیا تھا، جی، اس میں امام نے مشرق وسطیٰ کے تنازع کی وہ جو گہری تاریخی جڑیں ہیں ان پر بات کی۔ ہاں، خاص طور پر نو آبادیاتی دور کے فیصلوں کا ذکر کیا، جی، بیلفور اعلامیہ کا حوالہ دیا، جس نے فلسطین میں یہودی قومی گھر کا وعدہ کیا تھا۔ جی، اور سائکس پیکو معاہدہ جس نے مشرق وسطیٰ کو برطانوی اور فرانسیسی کنٹرول میں تقسیم کیا تھا۔ اور یہ بھی بتایا کہ وہ خود تاریخ کے طالب علم کے طور پر ان دستاویزات کو دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ جی، اور دیکھیں یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس تاریخی وراثت کو صرف بیان نہیں کیا، اسے خوفناک کہا۔ خوفناک؟ ہاں، یہ ایک مضبوط لفظ ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک تجزیہ نہیں تھا، یہ تو ان فیصلوں کے نتیجے میں جو طویل مدتی عدم استحکام پیدا ہوا، جو مشکلات آئیں، اس پر ایک اخلاقی تبصرہ تھا۔ صحیح۔ جیسے وہ اسے صرف ایک گزرا ہوا واقعہ نہیں بلکہ ایک جاری انسانی عالمیہ سمجھ رہے ہوں۔ جی، یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ ایک خوفناک تاریخی وراثت ہے اور اس سے نمٹنا ضروری ہے، اور خبردار بھی کیا کہ جب کسی صورتحال کو دہائیوں تک بگڑنے دیا جائے تو وہ پھر ایک عالمی بحران بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے۔ ان کے الفاظ تھے، یہ صورتحال بہت لمبا عرصہ چل چکا ہے، بہت لمبا عرصہ، اس میں ایک فوری ضرورت کا احساس تھا۔ بالکل۔ اچھا، اسی طرح کی جو سیاسی نزاکت ہے وہ ہمیں ان کے 1979 کے انٹرویو میں بھی ملتی ہے، سنڈے ٹیلی گراف میگزین والا۔ اچھا، وہ PLO والا؟ جی، جب ان سے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کے طریقوں پر پوچھا گیا تو انہوں نے سیدھا جواب نہیں دیا۔ ہاں، ٹال دیا۔ ہاں، کہا کہ یہ انتہائی سیاسی سوال ہے
اور ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ فلسطین یا اسرائیل میں کوئی خاص اسماعیلی آبادی نہیں ہے، تو ایک طرح سے غیر جانبداری قائم رکھی۔ یہ حکمت عملی دلچسپ ہے۔ ظاہر ہے ایک عالمی روحانی رہنما کے طور پر جو براہ راست تنازع کا حصہ نہیں، انہیں بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے ایسے معاملات میں۔ بالکل۔ اور جب یروشلم میں مقدس مقامات کے مستقبل کا پوچھا گیا تو ان کا موقف تھا کہ وہ قائل نہیں ہے کہ فلسطینی وطن کا مسئلہ بنیادی طور پر ایک مذہبی مسئلہ ہے، اگرچہ انہوں نے اس پہلو کو مکمل طور پر رد بھی نہیں کیا، یہ بھی کہا۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ مسئلے کی پیچیدگی کو تسلیم کیا، اسے کسی ایک تنگ زاویے سے دیکھنے سے گریز کیا۔ صحیح۔ اچھا، اگر ہم وقت میں اور پیچھے جائیں، 1970 میں سٹینڈرڈ تنزانیہ کو جو انٹرویو دیا، اس میں ان کی حقیقت پسندی اور واضح ہوتی ہے۔ اچھا، وہ افریقی آزادی کی تحریکوں کے حوالے سے؟ جی، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا مسلم دنیا کا کوئی متفقہ موقف ہو سکتا ہے ان تحریکوں پر، تو جواب تھا کہ تمام مسلم ممالک کا کسی بھی پالیسی پر پوری طرح متحد محاذ بنانا انتہائی مشکل ہوگا۔ انتہائی مشکل۔ انہوں نے اس کے لیے مثال بھی تو دی تھی، ہے نا؟ ہاں، دی تھی۔ کہا کہ اگر مسلمانوں کو کسی ایک مسئلے پر واقعی متحد ہونا چاہیے تھا تو وہ اسرائیل کا معاملہ تھا، لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکا۔ جی، تو نتیجہ یہ نکالا کہ شاید پھر کسی دوسرے مسئلے پر بھی مکمل اتفاق رائے ممکن نہ ہو۔ ایک طرح سے تلخ حقیقت کا اعتراف تھا۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ ان کے اپنے الفاظ میں، سیاست کے تقاضے ہمیشہ جذباتی یا اخلاقی مسائل سے ہم آہنگ نہیں ہوتے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں اور خاص کر مسلم دنیا کی سیاست میں وہ جو نظریات اور عملیت پسندی کے بیچ کی کشمکش ہے، بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ زمینی حقائق کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ بنیادی نقطہ میرا خیال ہے یہی ہے کہ امام کی گفتگو ایک سیاسی رہنما کی نہیں ہے۔ جی نہیں، وہ ایک روحانی پیشوا کی حیثیت سے بات کرتے ہیں۔ تو تمام تر توجہ انسانی وقار پر مرکوز ہے۔ بالکل، ان کا نقطہ نظر گہری اخلاقی اقدار، تاریخی شعور اور آپ کہیں روحانی ذمہ داری پر مبنی ہے۔ وہ آسان حل پیش نہیں کرتے۔ نہیں، بالکل نہیں، اور نہ ہی وہ ایمان کو کوئی سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر وہ کس قسم کے حل کی بات کرتے ہیں؟ وہ تو کثیر جہتی، بامانی اور جامع حل کی بات کرتی ہیں۔ ایسے حل جو تاریخ کے گہرے زخموں کو بھی دیکھیں اور تمام متاثرہ لوگوں کی جو جائز امیدیں ہیں ان کو بھی تسلیم کریں۔ ٹھیک۔ امام چند بنیادی اصولوں پر بہت زور دیتی ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جو تاریخی شکایات ہیں ان کا سامنا کیا جائے، پوری ایمانداری اور حساسیت کے ساتھ۔ ان کا اعتراف کرنا، یہ صرف الزام تراشی نہیں ہے بلکہ ماضی کو سمجھنے کی کوشش ہے تاکہ مستقبل بہتر ہو۔ یہ واقعی ایک آپ نے کہا نازک لیکن اہم نقطہ ہے، تاریخی حقائق کا اعتراف، خاص کر جب وہ تکلیف دہ ہوں۔ یہ مفاہمت کی طرف شاید پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ اچھا، انٹرویوز میں اس پر کوئی روشنی ڈالی گئی کہ یہ عملی طور پر کیسے ممکن ہو، خاص کر جب دونوں طرف اتنے شدید جذبات ہوں؟ دیکھیں، انٹرویوز اس کی بالکل تفصیلات میں تو نہیں جاتے، لیکن جوہر یہی ہے کہ ماضی کو نظر انداز نہ کیا جائے، نہ مسخ کیا جائے، اس کا سامنا کیا جائے۔ مقصد اس سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہے، اور اسی سے جڑا دوسرا اصول ہے تمام اقوام بشمول فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے ان کے جائز حق ریاست کا اعتراف۔ جی، اور یہ دونوں اقوام کے حق کو تسلیم کرنا، یہ بذات خود ایک بڑا قدم ہے۔ اکثر تو سب کچھ یا کچھ نہیں والی سوچ ہوتی ہے۔ بالکل، یہ تسلیم کرتا ہے کہ دونوں طرف کے لوگوں کی اپنی اپنی قومی امنگیں ہیں۔ صحیح۔ اور اس کے ساتھ ہی امام سول سوسائٹی، جمہوری اداروں اور اخلاقی حکمرانی کے فروغ پر زور دیتی ہیں۔ سول سوسائٹی یعنی حکومت سے باہر جو فعال شہری تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں؟ جی، جو مکالمے، ترقی اور عوام کی آواز کو مضبوط کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ادارے امن کی کوششوں کو زمینی سطح پر مضبوط بناتے ہیں۔ یعنی یہ صرف حکومتوں کا کام نہیں بلکہ معاشرے کے ہر طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یقیناً۔ یہ بات تو براہ راست اگلے اصول سے جڑتی ہے جو مذاہب اور برادریوں کے مابین مکالمے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اختلافات کو مزید گہرا کیا جائے۔ جی بالکل، مکالمے کی اہمیت پر بہت زور ہے۔ اور آخری کلیدی اصول وہ ہے تشدد کی مکمل نفی اور طویل مدتی مفاہمت اور انصاف کے حصول کی کوشش۔ یہ کوئی فوری حل نہیں ہے۔ نہیں، ظاہر ہے یہ ایک صبر آزما عمل لگتا ہے۔ بالکل، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ویژن صرف کوئی سفارتی حکمت عملی نہیں ہے، اس کی جڑیں گہری اخلاقی اور آپ کہیں قرآنی تعلیمات میں پیوست ہیں۔ اچھا، مثلاً؟
جیسے عدل یعنی تنازعات میں انصاف اور غیر جانبداری، رحم یعنی تمام فریقین کے لیے ہمدردی اور نرمی کا جذبہ، شورا یعنی اجتماعی مشاورت سے فیصلے کرنا، اور خاص طور پر تعارف یعنی ایک دوسرے کو جاننے، پہچاننے اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تعارف؟ جی، قرآن کریم میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ سورۃ الحجرات آیت 13 میں، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تو یہ صرف سفارتی چالیں نہیں ہیں، یہ گہرے اخلاقی ستون ہیں۔ یہ واقعی قابل غور ہے کہ کیسے یہ ویژن عملی تجاویز کو گہرے روحانی اور اخلاقی اصولوں سے جوڑتا ہے۔ تعارف یا باہمی پہچان کا اصول، یہ تو آج کے منقسم حالات میں خاص طور پر اہم لگتا ہے نا؟ جی، بہت زیادہ۔ شاید اسی لیے امام کا پیغام اتنا واضح اور اٹل ہے کہ امن صرف نعروں سے یا علامتی اشاروں سے یا فرقہ وارانہ اتحاد سے حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہی کہ پائیدار امن کی بنیاد انصاف پر، بامانی مکالمے پر، تاریخی جواب دہی پر اور ایسے معاشروں کی تعمیر پر رکھی جانی چاہیے جہاں تنوع کو نہ صرف برداشت کیا جائے بلکہ اس کا احترام کیا جائے اور اسے تحفظ فراہم ہو۔ یہ ایک مشکل راستہ ہے، لیکن شاید یہی واحد راستہ ہے۔ بالکل۔ خلاصہ یہی ہے کہ امام کا نقطہ نظر امن کے لیے ایک ایسا راستہ تجویز کرتا ہے جس کی بنیاد اخلاقی قیادت پر ہے، انسانی وقار کے غیر متزلزل احترام پر اور مشترکہ انسانیت کے عزم پر رکھی گئی ہو۔ اور یہ ان طریقوں سے بالکل مختلف ہے جو خالصتاً سیاسی یا نظریاتی مفادات پر مبنی ہوتے ہیں۔ جی، اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ امن کو محض ایک منزل نہیں سمجھتا، بلکہ اسے ایک مسلسل جدوجہد، تعمیر اور سیکھنے کا ایک سفر قرار دیتا ہے۔ تو سامعین کے لیے ایک حتمی غور طلب نقطہ چھوڑتے ہیں۔ تاریخی جواب دہی اور باہمی پہچان یعنی تعارف پر اس قدر زور دینے کے پیش نظر، شدید منقسم حالات میں مفاہمت کے اس راستے کو اپنانے کے لیے افراد یا برادریاں وہ پہلا سب سے اہم قدم کیا اٹھا سکتے ہیں؟ وہ کون سا چھوٹا قابل عمل قدم ہو سکتا ہے جو اس تعارف یعنی ایک دوسرے کو سمجھنے کے سفر کا آغاز کر سکے؟